بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیائے تصوف کی ایک جلیل القدر شہرائے آفاق اور نامور ہستی ہیں جو روحانی پیشواؤں کی کہکشاں میں ایک روشن ستارے کی طرح ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیکر صبر و رضا اور علم و عرفان کا سمندر تھیں۔ قدیم صوفی بزرگ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوں رقم تراس ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک پردہ نشین مخدومہ اور خلوص کا پیکر تھیں۔ عشق الہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ مردوں کی صف میں ایک عورت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے تو میں جواب میں یہ کہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا صورتوں پر نہیں بلکہ دلوں اور نیتوں پر نظر رکھتا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب کا نتیجہ نیتوں کے مطابق ہوگا۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دین کا 2/3 حصہ لینا روا ہے تو ان کی کنیزوں سے بھی دینی فائدہ حاصل کرنا جائز اور روا ہے۔ پھر عورت اگر عبادت و ریاضت کرے تو اس کو بھی مردوں ہی کی صف میں شامل کیا جائے گا۔ نیز قیامت کے دن جب مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے پہلا قدم حضرت مریم علیہ السلام کا پڑے گا۔ پھر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقام تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتی تو حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ واعظ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر یوں بھی ضروری تھا کہ یہ ذکر از روئے توحید کیا گیا ہے، اور توحید میں من و شمع کا امتیاز نہیں ہوتا۔ یوں بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ میں معرفت الہی میں بے نظیر تھیں اور بزرگوں کی نظر میں اس رتبے کی اہل بھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے شیخ اسماعیل کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئی، اس مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن آپ قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے لہٰذا آپ کو دولت دنیاوی سے محرومی پر نہ کوئی شکوہ تھا نہ شکایت۔ آپ پیکر تسلیم و رضا تھے، ہر حال میں اللہ کی شکر گزار اور توکل و قناعت کی دولت پر خوش، فقر پر فخر کرنے والے، فاقہ ہوتا تو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی اسرار و معرفت کے عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی، شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جو نومولود کو اڑایا جا سکے، اور نہ رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تھا، نہ ہی نومولود کی ناف پر لگانے کے لیے تیل کی کوئی بوند موجود تھی۔ یہ حالت زار دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے، دوسرے نومولود کی ناف پر تیل لگایا جا سکے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے بھی کبھی کچھ نہ مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبوراً ہمسائے کے گھر گئے، ہلکی سی دستک دی، جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اسی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غمگین نہ ہو، یہ ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا، صبح والی بصرہ عیسیٰ زازان کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعے کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعے کی رات کو وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ صبح جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو روا تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ دل میں یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ میں نے تو یہ عہد کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے دستے دراز نہیں کروں گا، کہیں میں اپنے وعدے سے پھر تو نہیں رہا، کیونکہ امیر بصرہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ پھر دل کو اس خیال سے تقویت ملتی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے۔ وہ سیدھا سے گدڑی میں ملبوس جب آپ امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کھڑے دربانوں نے نہایت حقارت سے آپ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، اے یہاں کیا کھڑے ہو، آگے بڑھو۔ فرمایا، میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ بھی تم سے ملنا چاہے گا؟ دربان نے آپ پر طنز کے چیر چلاتے ہوئے کہکا لگایا۔ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ یہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میرا یہ خط امیر تک پہنچا دو۔ اچھا تو خط بھی لے کر آئے ہو، چلو تمہارا یہ کام بھی کر دیتے ہیں، نہ جانے اس میں کس کی سفارش ہو۔ یہ کہہ کر ان میں سے ایک دربان آگے بڑھا اور آپ کے ہاتھ سے وہ خط لے لیا۔ امیر بصرہ اس وقت دربار میں موجود تھا۔ دربان نے دربار کے آداب بجا لائے اور اجازت لے کر وہ خط امیر کے سامنے رکھ دیا۔ امیر بصرہ نے جو ہی کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی تو گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر چلا تو نہیں گیا؟ عرض کی گئی، نہیں حضور، ہم نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ کہا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بنفس نفیس اس کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر حاضر ہوں۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا، اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ ادھر شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ خط دے کر امیر کے رد عمل کے منتظر تھے۔ محل کے دربانوں نے شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے جو ہی یہ بتایا کہ یہ شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ ہیں، امیر نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور دربار میں لے جا کر اعلیٰ مسند پر بٹھایا۔ پھر آپ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی خطا پر یعنی جمعے کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا بھول گیا تھا۔ سخت نادم بھی ہوا اور اشکبار بھی، اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا اور اسی نسبت سے ایک غریب آدمی کی کچھ مدد بھی ہو گئی۔ کہا، آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں۔ آج کے بعد سے آپ کا جب جی چاہے میرے پاس تشریف لے آنا۔ بعد ازاں امیر بصرہ نے بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ 400 دینار کسی خرچیلے آدمی کے لیے بھی کم نہ تھے، اور پھر شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ جیسے قناعت پسند کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ آپ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کھانے پینے کا ضروری سامان خرید کر گھر کرا لی۔ آپ کی بڑی بیٹی گھر سے باہر نکلی، خچر پر اتنا ڈھیر سارا سامان دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ بچی کی چیخ سن کر والدہ بھی باہر نکل آئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر اس نے بھی افسوس سے گردن جھکا لی۔ فوراً بولی، اتنا سامان تم کہاں سے لے آئے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ ضرورتوں سے تنگ آ کر تم نے غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا۔ فرمایا، نیک بخت، میں تو کسی سے قرض لینے کا بھی روادار نہیں، تعجب ہے تم مجھ سے ایسی امید رکھتی ہو۔ زوجہ بولی، پھر اتنی مالیت کا سامان کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو اتنی رقم ہی نہ تھی، ضرور تم نے کسی سے قرض لیا ہے۔ فرمایا، ہاں، میں نے اللہ سے قرض لیا ہے، اور اب ہم سب گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اس قرض کو واپس لوٹانا ہے۔ زوجہ تھی کہ بات ماننے کا نام نہ لیتی تھی۔ کہا، مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ فرمایا، نیک بخت، بتاتا ہوں، مجھے سانس تو لینے دو۔ بولی، جب تک اصل بات نہ بتاؤ گے ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی۔ زوجہ کے اس درجہ اصرار پر آپ نے اپنا خواب اور امیر بصرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زوجہ محترمہ دم سادے سارا ماجرا سنتی رہی۔ پھر دونوں میاں بیوی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے انتہائی غربت کے ماحول میں پرورش پائی۔ 5 سال کی عمر تک آپ کا بچپن آپ کے والدین کے سائے میں گزرا۔ آپ کی پیدائش پر گھریلو حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، جس پر والدین خوش تھے۔ چونکہ آپ کے والد خود صوفی تھے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے،
اور ہر وقت ایمان و صبر کا دامن تھامے رہتے تھے۔ لہٰذا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی ذہانت نے ماں باپ کے زہد و تقوی اور فقر و فاقہ سے قناعت کی لازوال دولت پائی اور خاموشی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ وہ عام بچیوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہ کرتی تھی، جو مل جاتا کھا لیتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اس عمر میں بھی فجر کے وقت والد کے ساتھ بیدار ہوتی، بلند آواز سے کلام پاک کی تلاوت کرتی اور گریہ زاری بھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ لیکن یہ بہت بعد کی بات ہے، ہم یہاں صرف ان کی ابتدائی عمر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس عمر میں بھی حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو حلال حرام کی تمیز تھی۔ ایک دن جب ان کے گھر والے کھانا کھانے بیٹھے اور بڑے شوق سے کھانے کی طرف بڑھے، لیکن حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ان سے دور رہی۔ ان کے والد نے کہا، بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے نہایت غمزدہ آواز میں جواب دیا، ابا جان، اللہ جانے یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ یہ سن کر والد چونکے اور انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا، کہا، تو نے کبھی ہمیں دیکھا کہ اگر حلال کھانا نہیں ملا تو ہم نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو؟ اس پر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں اس دنیا میں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخر میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ اس رات جب والدہ بچا ہوا کھانا اٹھانے لگی تو برتن میں کچھ بھی نہ تھا بلکہ پیالہ خالی تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے والد ان کے جواب پر دل ہی دل میں تعجب کرنے لگے، کیونکہ اس قسم کی باتیں تو زاہد و عابد اپنی مجالس میں کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ جب کوئی قرآنی سورت زبانی یاد کر کے اپنے والد کو سناتی تو وہ اشک بار ہو جاتے اور کہتے، یا اللہ، یہ لڑکی دوسری لڑکیوں جیسی نہیں، اسے تو نے کیوں پیدا کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک جب صرف 5 برس کی ہوئی تو ناگہاں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے فوراً بعد ہی والدہ کی وفات کا صدمہ بھی جھیلنا پڑا۔ والدین کی وفات پر سب بہنیں بے یار و مددگار ہو کر رہ گئیں اور کوئی ایسا بڑا خاندان میں موجود نہ تھا جو ان کے سروں پر دست شفقت رکھتا اور ضروریات زندگی کے حصول میں ان کی مدد کرتا۔ بہرحال ان بہنوں کا وقت کسی نہ کسی طرح گزرنے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ذہنی طور پر ان مصائب و آلام کے لیے تیار تھی اور انہوں نے ایمان و قناعت کو زندگی بسر کرنے کا وسیلہ بنا لیا تھا۔ والدین کے یکے بعد دیگرے وفات پا جانے کے بعد اس بے یار و مددگار خاندان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ بھری دنیا میں ان کا کوئی پرسان حال نہ رہا اور اس چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ ابھی گزشتہ صدمات تازہ ہی تھے کہ غالباً 105 میں جب حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ صرف 8 یا 9 سال کی تھیں کہ بصرہ میں ایک خوفناک قحط پھوٹ پڑا۔ تمام شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی اور روٹی تک ناپید و نایاب ہو گئی۔ چاروں بہنوں پر 3 دن سے فاقہ تھا۔ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر گھر سے نکلی تاکہ شہر چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں کھانے کو کچھ مل سکے۔ ابھی راستے ہی میں تھی کہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم اور بدقماش شخص نے سب سے چھوٹی بہن حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو زبردستی پکڑ لیا اور بصرہ کے ایک دولت مند تاجر جس کا نام عتیق تھا اس کے ہاتھ صرف 6 دینار میں فروخت کر دیا، جس نے آپ کو کنیز کے طور پر گھر میں رکھ لیا اور گھر کے تمام کام کاج اس معصوم بچی سے لینے لگا۔ کتب تواریخ میں یہ واقعہ ایک اور انداز میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار نے قحط کے دنوں میں لالچ میں آ کر آپ کو فروخت کر دیا تھا۔ دور جدید کے ایک مصنف نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ قحط میں لوگ نہ صرف لطیف و نازک جذبات کو بھول جاتے ہیں بلکہ شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہی ہم جنسوں کو فروخت کرنے اور بعض صورتوں میں ان کو کھانے لگتے ہیں۔ بصرہ کے قحط میں بھی یہی صورتحال تھی۔ چاروں بہنیں فاقے سے تھیں۔ بھوک کی شدت جب حد سے بڑھی تو بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی، لیکن قحط زدہ شہر میں بھیک کون دیتا؟ بہنیں بھوک سے نڈال راستے میں بیٹھی تھیں کہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق وہاں سے گزرا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے اس کے آگے دستے سوال دراز کر دیا کہ خدا کے لیے ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ عتیق نے ان سب کو بغور دیکھا، پھر اس کی نظریں سب سے چھوٹی بہن پر آ کر رک گئیں۔ اس نے پوچھا، لڑکی تجھے بھوک نہیں ہے؟ بہت بھوک ہے، سب سے چھوٹی نے نقاہت زدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر تم روٹی کیوں نہیں مانگتی؟
تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے میں اسی سے مانگ رہی ہوں۔ لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر نے دوسرا سوال کر دیا۔ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی، لڑکی نے نہایت استقامت سے جواب دیا۔ تاجر نے اس کی باتیں سنی تو بہت حیران ہوا اور باقی بہنوں سے کہا کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ راضی ہو گئیں۔ تاجر عتیق نے ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کی اور ننھی کنیز کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ عام طور پر حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی فروخت کے بارے میں یہی 3 روایات مشہور ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ جس شخص نے آپ کو خریدا وہ آپ کو اپنے گھر لے آیا اور سخت مشقت کا کام لینے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سارا دن کام کاج میں مصروف رہتی، رات کو تھکن سے چور ہو جاتی، مگر آپ نے کبھی اف تک نہ کی۔ بچپن کی تربیت آپ کے کام آ رہی تھی کیونکہ آپ غربت میں پلی بڑھی تھی۔ اب آپ کی عمر مبارک تقریباً 12 سال ہو چکی تھی۔ نو عمر ہونے کے باوجود آپ انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی تھی۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی آپ کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کرنے کے بعد آپ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی تھی۔ آخر اس شدید محنت نے آپ کو تھکا ڈالا اور آپ کے چہرے پر تھکن اور کمزوری کے آثار نظر آنے لگے، جس پر ایک دن مالک نے آپ سے پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ آپ نے نفی میں آقا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے آپ کے کام کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ آپ نے مالک کا حکم سنا اور سر جھکا دیا، مگر آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ دن بھر تو آپ دنیاوی آقا کے روزمرہ کے کام کرتی اور رات کے اندھیرے میں اپنے مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک دفعہ تاجر آقا نے آپ رحمت اللہ علیہ کو گھر سے باہر کسی کام سے بھیجا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ جا رہی تھی تو اچانک کسی نامحرم کو سامنے آتا دیکھ کر گھبرا گئیں اور راستے سے ہٹتے ہوئے گر پڑی، جس سے آپ کی کلائی ٹوٹ گئی۔ تکلیف کی اس حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ نے خاک پر ہی سر بسجود ہو کر دعا کی کہ یا الہی، اگرچہ میں غریب و بے یار و مددگار ہوں، دست شکستہ قیدی ہوں جسے ان میں سے کسی بات کا غم نہیں، اور میں ان باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف تیری رضا کی طالب ہوں، مجھے بتا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ اسی وقت ایک ندائے غیبی آئی جس میں کہا گیا، رابعہ غم نہ کرو، کل تمہارا وہ مرتبہ ہوگا کہ آسمان کے مقرب فرشتے بھی تم پر رش کریں گے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنی تمام تکالیف بھول گئیں۔ آپ دلشاد ہو کر خاک سے اٹھیں اور مالک کے گھر آ کر حسب معمول کام میں مشغول ہو گئیں۔ شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتی، پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی، جبکہ رات ہوتے ہی عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا، باوجود یہ کہ چراغ بجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی سارا گھر بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک علیحدہ کوٹڑی تک پہنچا، دیکھا کہ ایک کونے میں وہ سر بسجود تھی اور ایک معلق نور آپ رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہالے کی طرح روشن تھا۔ آپ مسلسل مصروف مناجات تھی اور کہہ رہی تھی کہ خداوند، اگر میں کسی دوسرے کی غلام نہ ہوتی تو ایک بھی لمحہ تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا رکھا ہے، اس لیے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ اور دعا سن کر آقا حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں تائب بھی ہوا کہ آئندہ ایسی برگزیدہ اور نیک ہستی سے کوئی خدمت نہ لوں گا، بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ علیہ صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آقا نے کہا کہ آپ مختار ہیں، جہاں جی چاہے رہیں، آپ آج سے آزاد ہیں، اگر آپ یہاں رہیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا، لیکن آپ باہر آ گئیں اور خدائی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ اس واقعے سے قبل تاجر عتیق ایک ظالم شخص تھا، اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پناہ مشقت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ اس رات جب اس نے اپنی کنیز کو اس طرح خدا کے حضور سجدہ ریز دیکھا تو اس کا پتھر کا دل پگھل گیا اور اسے اپنے ماضی پر ندامت ہونے لگی۔ صبح ہوتے ہی جب اس نے کنیز کی کوٹری میں جا کر
اسے آزادی کا مزدہ سنایا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ، مگر میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ کنیز نے حیران ہو کر کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ تاجر عتیق کے لہجے سے انکساری کا اظہار ہو رہا تھا۔ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ چھپ کر کرتی ہو۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ کہہ کر کنیز چلی گئی۔ یہ معصوم اور یتیم بچی اور شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ تھیں۔ آزادی حاصل ہونے کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ صحرا کی طرف نکل گئیں اور وہاں آبادی سے الگ یکسو ہو کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئیں۔ یہاں آپ رحمت اللہ علیہ رات دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتی اور اس ذوق و شوق سے یہ عبادت کرتی کہ آپ کے نزدیک دن رات اور موسموں کا امتیاز ختم ہو گیا۔ یہیں سے آپ رحمت اللہ علیہ کے جذب و سلوک کا سفر شروع ہوا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی شب و روز اللہ کی عبادت میں مشغول ہے تو ان میں آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے عقیدت و احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کا چرچا دور دور تک پھیل گیا اور لوگ پند و نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا قلب خدائی تجلیوں کا آئینہ بن چکا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کو کثرت رنج و علم نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ پھر اس جذب و بے خودی کی کیفیت نے بے نیازی کی شکل اختیار کر لی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر کے خالق کائنات سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ شکریہ۔